الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی عدو انکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جاواری ہے کچھ آل ستم کچھ آل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ آل ستم کچھ آل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گرو زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گرو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل ہوئی ہے وہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں علماء دیوبند کا قائدانہ کردار میرے دوستو آج جس جگہ پر جس ملک میں میں اور آپ آزادی کے ساتھ بیٹھ کر یوم آزادی منا رہے ہیں یہ ملک بہت سی قربانیوں کا نتیجہ ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں میرے اور آپ کے اکابر اسلاف آباء و اجداد نے اس پاکستان کے حصول کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہے برِ صغیر کی تاریخ آزادی سے لے کر قیام پاکستان تک علماء حق نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے مینارۂ نور ہے بالخصوص وہ علماء جنہوں نے قیام پاکستان میں اپنا کردار پیش کیا ہے ان میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب علاء السنن مولانا ظفر احمد عثمانی جانشین شیخ الہند علامہ شبیر احمد عثمانی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع دیوبندی بہت نمایاں ہے میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آئیے تاریخ کے اوراق کو کھنگالتے ہیں تاریخ بتاتی ہے 9 جون 1947 عیسوی کو دہلی کے اندر ایک مشترکہ اجلاس ہوا جس میں علامہ شبیر احمد عثمانی اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع دیوبندی کو خاص طور پر بلایا گیا جس میں انہوں نے قیام پاکستان کے حوالے سے تجاویز پیش کی آگے چلتے ہیں 11 جون 1947 عیسوی کو علامہ شبیر احمد عثمانی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع دیوبندی اور مولانا ظفر احمد عثمانی قائد اعظم کے پاس گئے جو ہی کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اپنے پاس بٹھایا تو علامہ شبیر احمد
عملاً نافذ کرنے کے لیے علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی خدمات پیش کی ہے۔ چنانچہ 7 مارچ 1948 عیسوی کو جب قرارداد مقاصد پیش کی گئی تو اس میں اس بات کا برملا اظہار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات کے حاکم مطلق ہے۔ چنانچہ دوسرے روز علامہ شبیر احمد عثمانی نے دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کرنے پر لیاقت علی خان کو مبارکباد پیش کی۔ تو میرے دوستو اس سے آگے چلتے ہیں کہ پاکستان کے علامہ شبیر احمد عثمانی کی تجویز پر حکومتی سطح پر پاکستان میں تعلیمات اسلامی بورڈ قائم کیا گیا۔ پاکستان کو اسلامی بنانے کا عمل تدریجاً چلتا رہا۔ آخرکار وقت بھی آیا جب خانوادہ قاسمی کے شمو چراغ محتمم دارالعلوم دیوبند حکیم الاسلام قاری محمد طیب نور اللہ مرقدہ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کو دلیل کی قوت اس بات کا